پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے دو رخ ہے۔ پریشانی ہو تو فکر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ہیں، ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ خود کو سمجھنے میں زندگی کی ان تجربات سے نفرت مت کرنا جس نے آپ کی شخصیت کی تشکیل کی ہے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کرے، صحبتوں کی رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتی ہے۔ جب آپ کسی سے اچھا کرتے ہیں تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ زندگی سے کبھی مت ڈرو، کبھی ہار مت مانو، بلکہ یہ یقین بناؤ کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے، اور یہ جیسا بھی ہے اسے ہم نے جینا ہے، اور آپ کا یہی یقین آپ کو جینا سکھائے گا۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ ہم ذاتی طور پر اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ اصولوں کے لیے جنگ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اصولوں کے مطابق زندگی کوئی بھی گزار نہیں چاہتا۔ یاد رکھنا، ہر کوئی تم کو سمجھ نہیں سکتا، اور نہ ہی ہر کسی کو تم سمجھا سکتے ہو۔ ہر کوشش کا مول ہیرا جیسا ہے، ہار مان کر اپنی کوششوں کو کانچ مت کر دینا۔ کبھی بھی ہم جیت کر بھی وہ سیکھ نہیں پاتے جو ہم ہار کر سیکھتے ہیں۔ اگر آپ ضدی ہو تو آپ اپنے ہر سپنے کو حقیقت میں بدل سکتے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، جہاں بھی رہو لوگوں کی ضرورت بن کر رہو، ان پر بوجھ نہ بنو۔ روٹے رشتوں کو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقش مٹ جائے اور ہم تلاش کرتے رہ جائے اور کہیں ان کا نشان نہ پا سکے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہے۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت پلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ جو شخص اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ پریشان ہوتا ہے۔ انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے جب تک کہ اسے آزما نہ لیا جائے۔ اپنی غلطی مان لینا بھی حوصلے کی بات ہے، اور حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ قوت ارادی مضبوط ہو تو پوری کائنات آپ کے آگے جھک سکتی ہے۔ اپنے بزرگوں کو بوجھ مت سمجھو، انہیں اکیلا مت چھوڑو۔ یاد رکھو یہ وقت تم پر بھی آنا ہے۔ مطلبی لوگوں کی عجیب بات لگتی ہے نا، جب تک لوگوں کا آپ سے مطلب ہونا ہے تب تک میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم لوگ اپنا اصلی رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ جب تک آپ کو تکلیف نہیں ملتی تب تک آپ کسی بھی چیز میں تبدیلی نہیں لاتے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔ انسان کے الفاظ نہیں بولتے، بس اس کا وقت بولتا ہے۔ جب کنواں خشک ہوتا ہے تب لوگوں کو پانی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا آپ کے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کرے۔ اگر یہ چار نشانیاں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لے اللہ آپ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ پہلی، بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دوسری،
وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ تیسری نشانی، بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظالموں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ چوتھی، بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ تین چیزیں ذلیل کرتی ہے: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ تین چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ تین چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ تین چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن اور درود۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: فرض، قرض اور مرض۔ چھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔